فیض صاحب میرا آخری سوال یہ ہے کہ گزشتہ دنوں یہاں پہ پاکستانی وفد جس کی قیادت پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو کر رہے تھے، نیو یارک میں، واشنگٹن میں اور پھر برطانیہ میں بھی دورہ کیا۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس دورے کا کوئی ملک کو فائدہ ہوا ہے، یا ریاست جموں کشمیر کا جو ایشو ہے اس پہ کچھ کوئی بہتری آئے گی، یا پھر پاکستان کے لیے کوئی بہتری کا کوئی عنصر نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیں جی فضیل صاحب، یہ جو بھارت اور پاکستان کے درمیان یہ چند روزہ 4 روزہ جو جنگ ہوئی ہے نا، اس جنگ میں دونوں ملکوں کو پتہ چلا ہے کہ یہ مزید جنگ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ ایٹمی طاقت ہونے سے جنگیں نہیں جیتی جاتی۔ دنیا میں سب سے زیادہ ایٹم بم جو تھے وہ رشیا کے پاس تھے، تو آپ نے دیکھا کہ جناب رشیا اپنی ان مقبوضہ ریاستوں کو مستقل طور پر قبضے میں نہیں رکھ سکا اور وہ ریاستیں آزاد ہو گئیں۔ یہ ہندوستان اور پاکستان اگرچہ کہ ایٹمی طاقتیں ہیں، اور ایٹمی اسلحہ چلانا یا بنانا تو چلو بنا لیتے ہیں جوش میں آ کر، لیکن چلانا بھی کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا، اس میں اپنی جان بھی جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے ابھی جو وفد گئے ہیں، بھارت نے بھی وفد بھیجے ہیں، بھارت کے وفود بھی گئے ہیں، پاکستان کے بھی وفود گئے ہیں۔ ایک وفد جو ہے وہ چائنا میں گیا ہے، میرے خیال میں وہ ہمارے جو اساف ڈار صاحب ہیں ان کی قیادت میں گیا ہے۔ ایک وفد جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب کی قیادت میں امریکہ میں بھی آیا ہے، اور برطانیہ میں بھی ہے، شاید آج تک وہ وہیں ہوں گے یا چلے گئے ہوں گے۔ میں یہاں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں سامعین سے بھی، ناظرین سے بھی، اور اہل فہم و فرات سے بھی۔ گزارش یہ ہے کہ وفد بننا چاہیے تھا ان لوگوں کا جو اس مسئلے کو، یعنی پانی کے مسئلے کو، دہشت گردی کے مسئلے کو اور کشمیر کے مسئلے کو سمجھنے والے تھے، اور وفد میں شامل ہونے چاہیے تھے گلگت بلتستان کے نمائندے، اس میں شامل ہونے چاہیے تھے بلوچستان کے نمائندے، اس میں شامل ہونے چاہیے تھے آزاد کشمیر کے نمائندے، اس میں شامل ہونے چاہیے تھے وہ لوگ جو ریاست جموں کشمیر کی تحریک آزادی اور تاریخ آزادی کا فہم و فراست رکھتے ہیں، تدبر کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، اقوام عالم کو دلائل سے بتا سکتے ہیں کہ یہ ریاست جب تک اس کا مسئلہ یہ حل نہیں ہوتا، ان لوگوں کو آزادی نہیں ملتی، نہ ہمیں پانی محفوظ ہے، نہ ہماری زندگیاں محفوظ ہیں، نہ ہماری معیشتیں